میرے دوستو، آپ اور ہم اللہ والے دین کو رسول اللہ کے سمجھائے ہوئے طریقے پر مانتے ہیں۔ صرف ہم نہیں، ہر وہ مسلمان مانتا ہے جو اللہ کے رسول پر اعتماد کرتا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق مانیں گے۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہمارے مخالف کی، کسی اور کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نے کس سے سمجھنا ہے؟ رسالت مآب کے فرمان کو ہم نے اپنی عقل پہ سمجھنا ہے یا رسول اللہ کے شاگردوں کی ترتیب پر سمجھنا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم کی آیت ماننے پر کوئی اشکال نہیں ہے، حدیث نبویہ کو تسلیم کرنے پر کوئی ڈاؤٹ اور کوئی ڈاٹ نہیں لگا ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اس آیت اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آیت میں بتایا جا رہا، حدیث میں سنایا جا رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو مطلب میں بتاؤں یا مطلب رسول اللہ کی شریعت کے آئی وٹنس، آنکھوں دیکھے گواہ بتائے۔ اور یہ بات دنیا میں ہر جگہ پروف ہو چکی ہے کہ جو عینی شاہد ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے۔ دیکھی ہوئی بات اور سنی ہوئی بات میں بڑا فرق ہے، دیکھنے والے کی بات کو ترجیح ہے۔ ہماری زبان اردو ہے، عربی زبان میں ایک مقولہ چلتا ہے، لیس الخبر کالمعائنہ۔ ایک آدمی وزٹ کر رہا ہے، ایک آدمی صرف سن رہا ہے۔ سننے والا کچھ اور سمجھ سکتا ہے، دیکھنے والا ٹھیک ہی سمجھے گا۔ دیکھو، آپ کو اور مجھے قرآن اور حدیث کے لکھے ہوئے لفظ ملے ہیں، اب ان لفظوں کا مطلب کیا ہے یہ پڑھنے والے سے زیادہ سننے والا جانتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ میں کیوں بنیاد سمجھا رہا ہوں؟ اگر میری یہ بات آپ نہ سمجھے، میری آئندہ کی گفتگو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو بات ہر مسئلے پر فٹ ہو جائے گی۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں مولانا انعام کو کہتا ہوں مولانا پانی دو، توجہ رکھنا، میں نے دو لفظ بولے، پانی دو۔ مولانا کس چیز میں ڈال کے پانی دیں گے؟ بولیے بولیے۔ گلاس میں۔ میں نے گلاس کا نام لیا ہے، لیکن انہوں نے گلاس میں دیا۔ میں غسل کر رہا ہوں، میرے سر پر شاور چل رہا ہے یا بالٹی میں پانی مجھے گرم چاہیے، میں نے یہی دو لفظ بولے جو ادھر بول رہا ہوں، مولانا پانی دو۔ یہ پانی کس چیز میں بھر کے دیں گے؟ میں نے بالٹی کا نام لیا ہے، کیوں؟ انہوں نے بالٹی کیوں دی؟ میں بالکل وہاں کیا کہتے ہیں ٹوائلٹ میں ہوں اور پانی نہیں ہے، میں نے کہا پانی دو۔ پانی کس چیز میں آئے گا؟ بھائی ادھر پانی لوٹے میں آ رہا، ادھر پانی بالٹی میں آ رہا، ادھر پانی گلاس میں آ رہا۔ نہ میں لوٹے کا نام لیتا ہوں، نہ میں بالٹی کا نام لیتا ہوں، نہ میں گلاس کا نام لیتا ہوں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ کہیں گے سننے والا کہنے والے کی بات کو سمجھ جاتا ہے۔ اب یہ لفظ لکھ کر کسی کو دے دے کہ مولانا نے کہا پانی دو اور مولوی صاحب نے بالٹی میں ڈال کے دے دیا، تو اگلا بندہ کہے گا بڑا عجیب آدمی ہے۔ لیکن دیکھنے والا کہے گا بھائی یہ بات غسل خانے کی ہو رہی ہے، تو پھر کہیں گے جی بات ٹھیک ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ اب میں ایک بات اور کرتا ہوں، اب توجہ رکھنا۔ میں کہہ رہا ہوں اسپیکر 2 نمبر ہے نہیں، بھائی کے اسپیکر اچھے ہیں، کہیں آپ اس کی مخالف ہو جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں اسپیکر 2 نمبر ہے، یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ اور قومی اسمبلی میں کوئی ایم این اے اٹھ کے کہے اسپیکر 2 نمبر ہے، یا آپ کے لاہور کی پنجاب اسمبلی میں ایک ایم پی اے کھڑا ہو کر کہے اسپیکر 2 نمبر ہے، بتاؤ یہاں کہا ہوا اسپیکر 2 نمبر ہے، وہاں کہا ہوا
اسپیکر 2 نمبر ہے، ایک مطلب ہے؟ فرق کیسے کریں گے بھئی؟ کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے۔ توجہ رکھنا، میں اسٹیج پر آیا، میرے لیے اعلان ہوا ہمارا شعر آ گیا، یہاں بولو تو بندہ مراد ہے، تھوڑا سا چل کے جاؤ، چڑیا گھر پہنچو، وہاں کا بڑا کہے ہمارا شعر آ گیا، ادھر مانا جانور ہے، ادھر مانا انسان ہے۔ کیوں بھائی؟ جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، وقت کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، اور اسی طرح لہجے کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ حضور پاک کے شاگرد بتائے گا۔ یہاں پر بھی نہ سمجھو تو میں حلوہ کرتے ہوئے ایک دلیل اور دینے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، مجھے دیکھنا، میں کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ توجہ، یہ کیا ہے؟ وے آف دا ٹاک دیکھنا، گفتگو کا انداز، ادائیگی۔ حضرت قاری صاحب ابھی مجھے ملے، میں پہچان گیا کہ آپ اذان سکھاتے ہیں، قاری سکی اللہ صاحب بیٹھے ہیں، تو وہ لہجے کے انداز فرما رہے تھے۔ دعا کریں اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکات عطا فرمائے۔ لہجہ کا انداز سمجھانے لگا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے مائک ہے۔ اب میں لہجہ بدلتا ہوں، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا معنی؟ میں پوچھ رہا ہوں یا غصہ کر رہا ہوں؟ میں نے ساتھ کہا ہے میں غصے میں ہوں۔ پھر آپ نے کیسے سمجھا؟ لہجے کے لفظ، ورنہ لفظ تو وہی ہیں، یہ کیا ہے؟ اچھا میں ایک لفظ اور بدلتا ہوں، واہ یہ کیا ہے؟ اب غصہ ہے، اب استفہام ہے، سوال ہے۔ لفظ ایک ہے، یہ کیا ہے؟ ادائیگی 3 ہے، مطلب بدل جاتے ہیں۔ اوے بھائیو، حدیث پاک کے لفظ اٹھا کر امام ابو حنیفہ پر فتویٰ لگانے والوں، تمہارے پاس لفظ پہنچے ہیں، ابو حنیفہ نے سننے والوں سے سنا ہے۔ اعتراض ہم پہ کرتے ہیں بھائی، یہ حدیث میں تو یہ ہے۔ او بھائی تیرے سامنے ہے، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، what is this، ای چیز، تیرے سامنے تو یہ لفظ ہیں، تو اس کا مطلب اٹھا کے صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ پر اعتراض کر دے، تو اس لفظوں کو اٹھا کر امام ابو حنیفہ پر بات کر دے۔ حدیث میں یوں ہے، امام صاحب یوں کہتے ہیں، اے خدا کے بندے، لیس الخبر کالمعائنہ، سننا پڑھنا اور ہوتا ہے، خود آنکھوں سے دیکھنا اور ہوتا ہے۔ آپ سمجھے؟ اللہ کرے آپ یہ میری 3 مثالیں سمجھ گئے ہوں۔